العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ولو قلع سن رجل فنبتت مكان اخرى سقط العرش. اور اگر کسی آدمی کے دانت کو اکھاڑ دیا پھر اس کی جگہ دوسرے دانت اگائے تو عرش ساکت ہو جائے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں وقال صاحبین فرماتے ہیں کہ اس پر عرش واجب رہے گا مکمل، اس لیے کہ جنایت کا تحقق ہوا ہے اور یہ اگنا اللہ کی جانب سے ایک نئی نعمت ہے، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. وَلَهُ امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ جنایت جب وہ وہاں پہ دوسرا دانت اگ آیا نکل آیا تو جنایت گویا کی معدوم ہو گئی. فَصَارَ كَمَا تو یہ ایسا ہی ہوگا جیسا کہ کسی بچے کا دانت اکھاڑا پھر اس کی جگہ دوسرا دانت آ گیا. تو بالاجماع بالاتفاق کوئی بھی چیز واجب نہیں ہوتی ہے، ایسے یہاں پر بھی، اس لیے کہ یہاں پہ کوئی منفعت یا کوئی زینت اس نے فوت نہیں کیا ہے. وعن ابی یوسف امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حکومت عدل واجب ہوگا اس درد کی وجہ سے جو اس کو حاصل ہوا تھا. وَلَوْ قَلَعَ سِنَّ غَيْرِهِ اور اگر کسی کے دانت کو اکھاڑا پھر اس نے اپنے دانت کو اس جگہ پہ لوٹا لیا رکھ دیا اور وہاں پہ گوشت نکل آیا تو اکھاڑنے والے پہ مکمل عرش واجب ہوگا، اس لیے کہ یعنی اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. جو وہاں پہ گوشت نکل آیا اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ رگیں عموماً نہیں لوٹتی ہیں. وَكَذَا إِذَا قَطَعَ اور اسی طریقے سے جب کسی کا کان کاٹا پھر اس نے اس کان کو اپنی جگہ پہ لگا دیا چپکا لیا پھر وہاں پہ گوشت اگایا نکل آیا تو وہاں پر بھی عرش واجب ہوگا، اس لیے کہ جس حالت میں تھا وہ اس حالت میں نہیں لوٹ پائے گا. وَمَن نَزَعَ سِنَّ رَجُلٍ اور جس نے کسی آدمی کا دانت اکھاڑا پھر جس کا دانت اکھاڑا گیا تھا اس نے اکھاڑنے والے کا دانت اکھاڑ دیا پھر پہلے کا دانت اگایا فعلی الاول تو پہلے شخص پر دوسرے کے لیے 500 درہم واجب ہوں گے. لأنہ تبین اس لیے کہ جب اس کا دانت اگ آیا تو ظاہر ہو گیا کہ اس نے ناحق قصاص وصول کیا، اس لیے کہ لأن الموجب فساد المنبت اس لیے کہ موجب تو لأن الموجب فساد منبت ہے، یعنی قصاص واجب کرنے والی وہ چیز ہے کہ جب اکھاڑنے کے بعد وہاں پہ دوبارہ اگنا ممکن نہ ہو، اگنے کی جگہ ہی خراب ہو گئی ہو تو قصاص کا وجوب ہوتا ہے. اور یہاں پہ ایسا نہیں ہے حیث نبتت مکانہا اس لیے کہ اس کی جگہ دوسرا دانت اگ آیا ہے فانعدمت الجنایہ لہذا جنایت معدوم ہو گئی. ولہذا یستأن اسی وجہ سے اس کو مہلت دی جائے گی بالاجماع 1 سال کی. وکان ینبغی اور مناسب تھا کہ اس میں نا امیدی کا انتظار کیا جاتا قصاص کے لیے. الا ان فی اعتبار ذالک لیکن اگر ہم اس کا اعتبار کریں گے یا نا امیدی کا انتظار کریں گے تو حقوق کو ضائع کرنا لازم آتا ہے. فاکتفینا بالحول لہذا ہم نے 1 سال پر ہی اکتفا کیا. اس لیے کہ لأنه تنبت فیہ ظاہرا 1 سال میں عموماً دانت اگاتے ہیں. فَإِذَا مَضَى الْحَوْلُ لہذا جب سال گزر گیا اور نہیں اگے
تو ہم نے قصاص کا فیصلہ کر دیا۔ وَإِذَا نَبَتَتْ اور جب اگ گئے تو یہ بات ظاہر ہو گئی کہ ہم قصاص کا فیصلہ کرنے میں غلطی کر گئے، ہم سے غلطی واقع ہو گئی۔ وَالِاسْتِفَاءُ كَانَ بِغَيْرِ حَقٍّ اور یہاں پر قصاص جو اس نے لیا یہ ناحق تھا۔ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْقِصَاص تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب اس نے ناحق اس کا دانت توڑا گویا کی تو قصاص پھر سے اس پر واجب ہونا چاہیے، کرے کہ ایسی بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں پہ شبہ پیدا ہو گیا، شبہ کی وجہ سے قصاص واجب نہیں ہوگا، مگر یہ کہ قصاص واجب نہیں ہوگا للشبہۃ شبہ کی وجہ سے، فیجب المال لہذا مال واجب ہوگا۔ قال فرمایا وَلَوْ ضَرَبَ إِنسَانٌ سِنَّ إِنسَانٍ کسی نے کسی انسان کے دانت پر مارا جس کی وجہ سے وہ حرکت کرنے لگا، ہلنے لگا، تو 1 سال کی مہلت دی جائے گی تاکہ اس کے فعل کا اثر ظاہر ہو جائے۔ فَلَوْ أَجَّلَهُ الْقَاضِي پس اگر قاضی نے 1 سال کی مہلت دی، پھر مضروب آیا اور اس حال میں کہ اس کا دانت گرا ہوا تھا، فَاخْتَلَفَا قَبْلَ السَّنَةِ پھر دونوں سال پورا ہونے سے پہلے اختلاف کرنے لگے، فِيمَا سَكَتَ بِضَرْبِهِ اس میں کہ کس کی ضرب سے وہ گرا ہے، ضارب کہہ رہا ہے میری ضرب سے نہیں گرا ہے، مضروب کہہ رہا ہے کہ تمہاری ضرب سے گرا ہے، فَالْقَوْلُ لِلْمَضْرُوب تو مضروب کی بات مانی جائے گی تاکہ تعجیل مفید ہو، قاضی نے جو اس کو 1 سال کی مہلت دی تھی وہ مفید ہو۔ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا شَجَّهُ اور یہ برخلاف اس مسئلے کے ہے، اس صورت کے ہے جب اس کو موضحہ زخم دیا ہو، پھر وہ آئے وقد سیرت منقلہ اس حال میں آئے کہ وہ موضحہ منقلہ ہو گیا ہو، یعنی ہڈی اپنی جگہ سے ہٹ گئی ہو، پھر اختلاف کرنے لگے، تو یہاں پہ مضروب کا قول نہیں مانا جائے گا بلکہ وہاں پہ ضارب کا قول مانا جائے گا، لأن الموضحہ لا تورث المنقلہ اس لیے کہ موضحہ منقلہ کو پیدا نہیں کرتا ہے۔ تو ظاہر یہی ہے کہ یہاں پہ مضروب جھوٹ بول رہا ہے۔ اما تحریک اور دانت ہلنے کی جہاں تک بات ہے تو یہ سکوت کے اندر مؤثر ہے، ہلتے ہلتے دانت گر جاتا ہے۔ فافترقا لہذا دونوں مسئلے الگ الگ ہو گئے۔ وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي ذَلِكَ بَعْدَ السَّنَةِ اور اگر ضارب و مضروب اس میں اختلاف کریں یعنی دانت کے گرنے کو لے کر کے 1 سال کے بعد، تو وہاں پر بھی مضروب کی بات نہیں مانی جائے گی، فَالْقَوْلُ لِلضَّارِبِ تو ضارب کی بات مانی جائے گی، لِأَنَّهُ اس لیے کہ وہ اپنے فعل کے اثر کا منکر ہے اور وہ مدت بھی گزر گئی ہے جس کو قاضی نے متعین کیا تھا اثر ظاہر ہونے کے لیے، تو منکر کا قول مانا جائے گا۔ وَلَوْ لَمْ تَسْكُتْ اور قاضی نے جو مدت متعین کی تھی اس کے بعد اگر دانت نہ گرا تو پھر ضارب پر کوئی چیز واجب نہیں ہوگی۔ وعن ابی یوسف امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حکومت عدل واجب ہوگا علم کی وجہ سے۔ وَسَنُبَيِّنُ الْوَجْهَيْنِ انشاءاللہ اس کے بعد ہم دونوں وجہوں کو بیان کریں گے۔ وَلَوْ لَمْ تَسْكُتْ اور اگر نہ گرا لیکن کالا پڑ گیا تو عرش مکمل عرش واجب ہوگا، خطا کی صورت میں عاقلہ پر اور عمد کی صورت میں اس کے مال میں، قصاص واجب نہیں ہوگا، لأنه لا يمكنه قصاص چونکہ مماثلت سے واجب ہوتا ہے، جہاں مماثلت کا تحقق ممکن ہوتا ہے وہاں پہ قصاص ہے اور یہاں پہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ ممکن نہیں ہے کہ اس کو ایسی ضرب لگائے جس سے دانت کالے ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ کالے نہ ہو، گر پڑیں، ٹوٹ جائیں۔ وَكَذَا إِذَا كَسَرَ بَعْضَهُ اسی طریقے سے جب بعض دانت کو توڑا،
اور باقی کالے ہو گئے تب بھی قصاص نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی ذکر کیا، اور یہی اسی طریقے سے جب سرخ ہو جائیں یا ہرے ہو جائیں تب بھی قصاص نہیں ہے۔ قال فرمایا ومن شج رجلا فالتحمت ولم يبق لها اثر، جس نے کسی کا سر پھوڑا، مثلا زخم دیا، پھر وہ زخم مٹ گیا اور اس کا اثر باقی نہیں رہا، بال بھی اگائے، تو عرش ساکت ہو جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک لزوال الشیئین لزوال الشین، عیب اس عیب کے زائل ہونے کی وجہ سے جو کہ موجب ہے عرش کا، جب وہ عیب ہی نہیں پایا جا رہا ہے تو پھر عرش کیوں کر واجب ہوگا۔ وقال ابو یوسف، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پہ علم کا عرش واجب ہوگا اور وہ حکومت عدل ہے، اس لیے کہ عیب اگرچہ زائل ہو گیا لیکن وہ علم جو حاصل ہوا ہے وہ تو زائل نہیں ہوا، لہذا اس کی تقویم واجب ہے، اس کا بدل ادا کرنا واجب ہے۔ وقال محمد، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پر طبیب کی اجرت ہوگی اور دوا کی قیمت ہوگی، اس لیے کہ اس نے ایسا فعل انجام دیا تو اس فعل کی وجہ سے ہی اس کو دوا کی ضرورت پڑی، تو گویا کہ اس نے طبیب کی اجرت اور دوا کی قیمت اپنے فعل سے اس کے ذمہ لازم کر دیا ہے۔ فصار کأنه اخذ ذلك، تو یہ ایسا ہی ہو گیا جیسا کہ گویا کہ اس نے اس کے مال سے لے لیا۔ الا ان ابا حنیفہ، مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منافع ہمارے اصل پر متقوم نہیں ہوتے مگر عقد سے یا شبہ عقد سے، مثلا اجارہ کر لیا، اجارہ صحیحہ تو یہ عقد ہو گیا، ایک اجارہ فاسدہ کیا تو یہاں پہ شبہ عقد ہو گیا، یہاں پہ منافع متقوم ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں ولم یوجد فی حق الجانی، جانی کے حق میں تو نہ عقد پایا جا رہا ہے اور نہ شبہ عقد پایا جا رہا ہے، لہذا کسی چیز کا تاوان نہیں دے گا۔ قال فرمایا ومن ضرب رجلا 100 صوت، اور جس نے کسی آدمی کو 100 کوڑے مارا جس سے وہ زخمی ہو گیا، پھر اس سے وہ صحیح ہو گیا، زخم اس کا اچھا ہو گیا، تو علیہ عرش الضرب، تو اس پر مارنے کا عرش واجب ہوگا۔ معنی اذا بقی عرش الضرب، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مارنے کا مار کا اثر باقی ہو۔ فاما اذا لم يبق، بہرحال جب اثر ہی باقی نہ ہو، فهو على اختلاف قد مضى، تو وہ اسی اختلاف پر ہے جو شجع ملتہمہ کے اندر، یعنی زخم پہنچایا پھر اس کا اثر ختم ہو گیا، تو اس میں جو اختلاف تھا اس مسئلے میں بھی وہی اختلاف ہوگا۔ قال فرمایا ومن قطع ید رجل خطأ، جس نے کسی آدمی کا ہاتھ خطأ کاٹ دیا پھر اچھا ہونے سے پہلے اس کو قتل کر دیا، تو اس پر دیت ہے اور ہاتھ کا عرض ساکت ہو جائے گا۔ لأن الجنایت من جنس واحد، اس لیے کہ جنایت ایک جنس کی ہے اور موجب بھی ایک ہے، وہ دیت ہے، اور وہ نفس کا بدل، نفس کا بدل ہے بجمیع اجزائیہ، تمام اجزاء، نفس، اور وہ نفس کا بدل تمام اجزاء کے ساتھ ہے۔ فدخل الطرف، لہذا طرف نفس میں داخل ہو جائے گا، گویا کہ اس نے اس کو
ابتداءً ہی قتل کر دیا تھا اور اس میں صرف نفس کی دیت واجب ہوتی ہے، دوسری چیز کی نہیں. اسی طریقے سے یہاں بھی ومن جرح جراحة لم يقتص منه حتى يبرأ، اور جس نے کسی آدمی کو زخم پہنچایا تو اس سے قصاص فوراً نہیں لیا جائے گا یہاں تک کہ وہ صحیح ہو جائے. وقال الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے فوراً فی الفور قصاص لیا جائے گا. قصاص فی النفس کا قیاس کرتے ہوئے، وہذا لأن الموجب، اور ایسا اس لیے کہ موجب کا تحقق ہو گیا ہے لہذا اس کو معطل نہیں کیا جائے گا. ولنا قول علیہ السلام، ہماری دلیل آپ علیہ السلام کا قول ہے کہ زخموں میں 1 سال کی مہلت دی جائے گی. ولأن الجراحات، دوسری دلیل اس لیے کہ زخم میں معال کا اعتبار ہوتا ہے نہ کہ حال کا. کیوں؟ لأن حکمها، اس لیے کہ اس کا حکم فی الحال معلوم نہیں ہے کہ یہ زخم ہے اچھا ہو جائے گا یا سرایت کرے گا، یہ معلوم نہیں ہے. اگر سرایت کر جائے مر جائے تو یہاں پہ نفس کی دیت واجب ہوگی. فلعلها تسری للنفس، ہو سکتا ہے کہ وہ نفس تک سرایت کر جائے تو یہ ظاہر ہوگا کہ اس نے قتل کیا ہے. وَإِنَّمَا يَسْتَقِرُّ الْأَمْرُ بِالْبُرْءِ، اور معاملے کی صحیح صورتحال اچھا ہونے سے ہی سامنے آئے گی. قال وَكُلُّ عَمَدٍ سَقَطَ الْقِصَاصُ فِيهِ بِشُبْهَةٍ فَالدِّيَةُ فِي مَالِ الْقَاتِلِ، ہر وہ عمد جس میں قصاص شبہ کی وجہ سے ساقط ہو گیا ہو تو دیت قاتل کے مال میں ہوگی، اور ہر وہ عرش جو صلح سے واجب ہوا ہے تو وہ قاتل کے مال میں ہے. لقول علیہ السلام لا تعقل العواقل عمدن، کہ عمدن میں عاقلہ پہ دیت واجب نہیں ہوتی ہے. وہذا عمد، اور یہ عمد ہے. غیر ان الاول یجب فی 3 سنین، مگر یہ کہ پہلا واجب ہوگا 3 سال میں، اس لیے کہ یہ ایسا مال ہے جو ابتداءً قتل سے واجب ہوا ہے تو یہ شبہ عمد کے مشابہ ہو گیا. والثانی، یعنی دوسرا، یعنی وہ عرش جو صلح سے واجب ہوا ہے وہ فی الحال واجب ہوگا. لأنه مال وجب العقد، اس لیے کہ ایسا مال ہے جو عقد سے واجب ہوا ہے تو یہ بے میں قیمت کے مشابہ ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.